مالک وفا و شجاعت کی شب شہادت ہے۔ کون عباس؟ وفاؤں کا شہنشاہ، وفاؤں کا بادشاہ، وفاؤں کا حاکم۔ کیا وفاداری ہے؟ قمر بنی ہاشم کا سپاہ سالار، سر لشکر کا سید السالار غازی عباس۔ کیا قد و قامت تھی جنگ صفین میں، کتنے سال کی عمر میں جنگ کی۔ تمام منافقین سمجھ رہے تھے کہ علی آج میدان میں ہے، زیادہ عمر نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم علی کے بیٹو ہو، حسن و حسین۔ جتنی مضبوط عباس کو دعا ملی مولا کائنات کی، اس سے مضبوط وفا کو تکمیل تک پہنچانے کا کام کیا۔ وفا کا وہ آخری مرحلہ طے کیا غازی عباس نے۔ غازی عباس کہتے ہیں، شہید نہیں کہا جاتا شہید عباس، غازی عباس بھی اکثر ابو الفضل العباس، باب المراد، باب الحوائج، یہ تمام القاب ہیں۔ یہ باب المراد کیسے بنے؟ باب الحوائج کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ حوائجوں کا در جو مناجات کو، ریاضیات کو، منتوں کو پورا کرے۔ باب الحوائج، باب المراد مرادوں کو سننے والا، باب الحوائج حواجات کو سننے، حوائج۔ ابو الفضل فضیلتوں کا مرکز، یہ تمام القابات وفا کی بنیاد پر ملے۔ وفا پرچمداری مولا غازی عباس جو مولا کے وہ تمام کمالات تاریخ لکھتی ہے، وہ تمام کمالات ہنر مولا علی علیہ السلام نے مولا غازی کو سکھائے تھے۔ جنگ کے ہنر، لڑنے کے ہنر، مقابلے میں دشمن کی کیسے سپر ہونا ہے۔ تمام لشکر کا سردار ایسے نہیں بنتا ہے کسی کو بھی اٹھا کے، اس کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، قد و قامت، جگر، طاقت، قوت، شجاعت، یہ تمام چیزیں۔ صرف قد و قامت سے کام نہیں چلے گا۔ ارباب اعضاء عزیزان گرامی، بڑی مظلومانہ شہادت غازی عباس کی تاریخ میں نقل کی گئی ہے، بہت ہی مظلومانہ۔ تمام شہادتوں پر شہادت ہے، لیکن بعض شہادتیں اس طریقے سے علماء نے لکھی ہیں، بیان کی ہے کہ انسان کا دل بالکل نرم اور پسیج جاتا ہے۔ تو وہ کیا عالم ہوگا کہ ایک بہادر کو ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا جائے، ایک بہادر کو جنگ کی اجازت نہ دی جائے، کہتے جائے کہ تم یہ ٹوٹا ہوا نیزہ پانی بھر کے لائیے۔ ایک بہادر کو، بہادر کی بات ہو رہی ہے، بہادر کو ٹوٹا ہوا نیزہ، مشکیزہ غازی عباس کے سامنے اجازت۔ امام حسین کیسے اجازت دیں؟ سرسر و شالان ہے، سپاہ کا، فوج کا سید ہے، قمر بنی ہاشم کا، اب اجازت دے تو مولا کیسے دے؟ کیسے اجازت دے؟ عباس تم اجازت مانگ رہے ہو، فوج کے سید السالار ہو۔ مولا ابو فوج کہاں ہے جس کا میں سید السالار ہوں؟ اللہ اکبر، مولا تو غم نہ سوائے غم مظلوم کربلا۔ مولا فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سید السالار ہوں؟ دونوں بھائیوں میں گفتگو بڑے ٹہر کر مسائل پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ارباب مکاتب لکھتے ہیں کہ کچھ ہی لمحے یا کچھ ہی دیر کے بعد ایک 4 سال کی بچی دوڑی ہوئی آئی، ہاتھ میں چھوٹا سا مشکیزہ ہے، ہاتھ میں کبھی زمین کی طرف اڑ جاتی ہے، کبھی ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ عجب نہیں وہ منظر غازی عباس نے دیکھا ہو، سامنے حسین ابن علی ہو۔ عباس جنگ کی اجازت چاہتے ہو؟ جنگ کی اجازت؟ ارباب مقاتل نے لکھا کہ امام حسین مظلوم کربلا نے مشکیزہ کو جناب سکینہ سے لیا اور عباس کے غازی کے سپرد کیا۔
کہ جائیے پانی لے کر آئیے. وفا دیکھیے، وفاداری دیکھیے. غازی عباس در خیمہ پر سوار بہن زینب خدا حافظ مقتل کی طرف جو راستہ غازی عباس نے طے کیا بڑا آہستہ سے کیا. مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں. مقتل سے گزر ہوا دریا کی طرف گھوڑے کی رفتار کو بڑھا دیا. بالی سکینہ بچوں کو در خیمہ بنھیے ہوئے میرے بچوں صبر کرو، عباس کا گھوڑا علم دریا کی طرف بڑھ رہا ہے. میرے چچا امو ابھی پانی لے کر آئے، سمجھا رہی ہے. نہ کہا عباس کا گھوڑا اور علم ہواؤں کی فضاؤں میں اس طریقے سے کہ بالی سکینہ دیکھتی رہی. میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا ہے، میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن کبھی پانی لینے دریا فرات میں اتر گئے ہوں گے. پانی کو چلو میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد بڑی غور سے دیکھا. شاید جہاں تک میں تمہیں مسائل میں سمجھ پایا ہوں، کہنا یہ چاہتے ہو کہ ہم تم کو حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ میرا آقا پیاسا ہے. اجروں کو میں اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے گا مظلوم کربلا کے. میرا آقا پیاسا ہے. ارباب مقاتل طوائف نے لکھا، دنیا مسائل نے لکھا، پانی بھر کر کے جب سوار ہوئے مقتل کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں. ظالموں نے، عمر سعد نے کہ کسی بھی طریقے سے یہ پانی خیمے میں نہ پہنچ پائے، یہ پانی خیمے میں نہیں پہنچ پائے. پوری یہ لغار کو فوج کو تیار کیا کہ جو آمادہ تھی، کیونکہ یہ ہمارے بنی ہاشم کا سید و سردار ہے، یہ عباس ہے، اس کا نام غازی ہے. یہ اس طریقے سے قبضے کی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ عام طریقے سے سمجھو. اس کو دھوکہ دے کر علماء لکھتے ہیں کہ عباس جیسے بڑھ رہے تھے خیمے کی طرف، نہ جہاں ظالم پیچھے سے وار کرتا ہے. عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا. دوسرا وار چھوڑ رہا ہوں مساعد، آپ کے آنسو نکل گئے. مخموم سیدہ زہرائے عالمین کو پرسہ دیجئے، آوازوں کو آزاد کر دیجئے. اس طریقے سے روئیے جیسے کربلا سے پہلے سیدہ روئی ہے، کربلا کے بعد اللہ اکبر. اس طریقے سے روئیے. جب دونوں بازو قلم ہو گئے، تاریخ لکھتی ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ عباس نے مشق کو اپنی دونوں دانت میں دبا لیا، دونوں دانتوں میں دبا لیا. ظالم دیکھ رہا ہے، نشانہ لیا، تیر چلا، مشکی جانے بے بس ہو گیا. یہ پانی نہیں دے رہا تھا، عباس کی آس میں اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. یہ پانی نہیں تھا، عباس کی آس میں. جیسے ہی پانی بہنے لگا، اب مولا غازی کی آس ٹوٹ گئی. فکر میں سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا. ذہن میں سکینہ سوال کرے گی. اب سکینہ سوال کرے گی، امو پانی نہیں لے کر آئے ہو. مقادیر میں لکھا ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پاس لینے کے ذریعے فرات کی طرف موڑ دیا. یہ دار چچا فرات کی طرف موڑ دیا. ارباب مقاتل نے لکھا کہ اب یہ بدن اقدس مبارک گھوڑے پر رکے تو کیسے رکے، کیسے سمجھے؟ دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں.
ابھی جب زمین پر آیا ہوگا وہ تصور کیجئے دونوں ہاتھ نہیں ہے، زمین پر تشریف لائے، آواز دیا ہوگا مدد کے لیے آئے، مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین مدد کے لیے پہنچے۔ چھوڑ رہا ہوں بس، سینے میں طاقت نہیں ہے، جتنا کریا کرنا کر لیجئے، یہ تاریخ مسائل پڑھتے چلے جائیں گے، دنیا مسائل کشادہ ہوتی چلی جائے گی۔ عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وصیت ہے کہ آقا وصیت بہت ہے مگر بس کچھ وصیت سن لیجیے۔ کہ کیا وصیت ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا ایک وصیت یہ ہے کہ میں آپ کا اپنا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ غازی عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ امام حسین نے خون کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد غازی عباس کی آنکھ کشادہ ہوئی۔ آقا آقا اگر ہو سکتا ہو تو میری لاش کو خیمے میں لے جائیے گا، سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ بھیا عباس یہ آپ کی وصیت ہے، اب میری بھی ایک وصیت ہے، اجرکم من اللہ، میری بھی ایک وصیت ہے۔ عباس آج تک تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہا ہے ایک بار بھائی کی آواز سننا چاہتا ہوں، پر جیسے ہی غازی عباس نے بھائی کہا روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، مولا کوئی غم نہ اسلام میں مجلو نہ کربلا کے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، ایک روایت دنیا مسائل میں علامہ شیخ جعفر شفتری کتاب لکھتے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں علامہ شیخ جعفر شفتری، دونوں روایتیں سامنے ہیں۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ غازی عباس کا قد و قامت کتنا بلند تھا کہ جب گھوڑے اور مرکب پر تشریف فرما ہوتے تھے تو پاؤں زمین کھاتے جاتے تھے۔ یہ روایت شیخ جعفر شفتری پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں شیخ جعفر شفتری کربلا گئے زیارت کرنے کے لیے، قبر کو دیکھتے ہیں، روایت آتی ہے، روایت قبر چھوٹی ہے، قبر بہت چھوٹی ہے، غازی عباس کی بہت چھوٹی ہے، قبر کو دیکھتے ہیں شیخ جعفر شفتری، روایت ذہن میں آتی ہے، آخر میں قبر چھوٹی ہے، روایت بتاتی ہے قد و قامت شہنشاہ حسین اکبر، اتنا بڑا قد و قامت، قبر چھوٹی ہے۔ جا کر اپنے دیار مبارک میں بستر خواب ہوئے، تشرفات خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا تشریف لائے ہیں۔ بس آخری جملے ربط جملہ مسائل کے لیے بہت گریا کر چکے ہیں، مگر زینب سے زیادہ گریا نہیں کیا، ابھی گریا باقی ہے، آمادہ ہو جائیے گا، ابھی تاریخوں میں مسائل اور رونے کی منزل و قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ کہ شیخ جعفر شفتری تم کربلا میں موجود تھے؟ کہ نہیں مولا یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کہ روایت سمجھ میں نہیں آئی، حدیث سمجھ میں نہیں، کہ نہیں مولا قد و قامت قبر چھوٹی سی ہے،
مولا فرماتے ہیں کہ شیخ جعفر شستری دوبارہ ذکر نہ کرنا، تمہیں معلوم ہے قاسم کے علاوہ میرا شادی قرار دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج یزید لشکر یزید مجھ سے زیادہ غصہ، مجھ سے زیادہ دشمنی رکھتا تھا. میرے لاشے کو جب میں چاہتا تھا کہ میں تیر کو نکالوں، جیسے تیر کو نکالنا چاہا ظالم کو کے ذریعے لاشے کو پامال کرنے لگا. میرا لاشا کربلا کی زمین پر پامال ہو گیا.